اچھا خواتین و حضرات، اس ساری گفتگو سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے نکھر بکھر کے سامنے آ گئیں۔ اسلام میں صرف کسب نہیں، کسب حلال ہے۔ کسب حلال کی بھی اول و آخر غرض انفاق ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، انفاق آپ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، ان کو سکھ پہنچے۔ عموماً یہی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ سیکنڈری لیول کی ہیں، ثانوی درجے کی ہیں۔ اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ خرچ کس نیت سے کریں۔ اللہ اکبر! یعنی کسب حلال کی اول و آخر غرض انفاق ہے۔ اور انفاق کی وجہ کیا ہے؟ انفاق کی وجہ یہ ہے ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ غریب بعد میں آئیں گے بھائی۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی امداد ہوتی ہے، آپ چیریٹی فنڈ دیتے ہیں تو آپ انسانیت کا بھلا کرتے ہیں، یہ چیزیں بات کی ہیں۔ آج کے معاشی فلسفے شعوری غیر شعوری طور پر ہمارے رگوں میں رچ بس گئے ہیں۔ ہم ہر چیز کو دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار شکر ہے فلاں کا بھلا ہو گیا۔ اس سے پہلے اچھی بات ہے بھائی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انفاق کی جو اصل غرض ہے وہ ہے ابتغاء مرضات اللہ۔ آپ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اللہ یہ کہتا کہ تم نے اپنے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اور یہ زکوٰۃ غریبوں پر خرچ نہیں ہوگی بلکہ تم جلا دو گے۔ اگر اللہ کہتا تو ہم یہ کر لیتے۔ اب بتائیں پھر غریب کی مدد کہاں ہوتی؟ لیکن حکم پر پھر بھی عمل کرنا ہوتا۔ سمجھ آئی؟ چلیں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ سمجھنے کہ میں نے گڑھ کے مثال لائی، آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ گزشتہ امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت جو دشمنوں سے جنگ کے بعد اکٹھا کر لیا جاتا تھا وہ حلال نہیں تھا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت پہ مال غنیمت حلال ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا اللہ یہ حکم نہیں دے سکتے تھے کہ میں نے تمہیں 100 روپے دیے ہیں لیکن 2.5 روپے اس کے اندر تمہارے نہیں ہیں، تم 2.5 روپے نکال دو، آگ لگا دو، یا 2.5 روپے نکال دو، آسمان سے ایک آگ آئے گی ہم اسے جلا دیں گے، وہ تمہارے نہیں ہیں۔ اب بتائیں غریب کی مدد ہوتی؟ نہ ہوتی، نہ انسانیت کا بھلا، نہ غریب کی مدد، پھر بھی ہم حکم پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل ذہنیت جس سے آج مسلمان محروم ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آئی؟ تو انفاق کی پہلی غرض یہ اللہ کو راضی کرنا۔ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یوں کہا ہے، لہٰذا خرچ کرنے کا اول و آخر مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ قرآن کریم بتاتا ہے نا، ابتغاء مرضات اللہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اپنا احسان مجھے وہ کتاب دینا، میں پوری وہ پڑھ لوں قرآن کریم کی آیت۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ سمجھ آئی؟ تو پہلی غرض انفاق کی کیا ہو گئی؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور دوسری غرض کیا ہے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے ذہنوں میں، دماغ میں خرچ کرنے کی عادت کو پختہ کرنا، یعنی انفاقی ذہنیت پختہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! بسا اوقات انسان خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد کھجلی شروع کر دیتا ہے، یار کچھ جوش میں آ کے میں نے زیادہ ہی دے دیا، اتنا نہیں دینا چاہیے تھا۔ انسان خرچ کرنے کے بعد پچھتانے لگتا ہے، یا انسان خرچ کرتے ہوئے اس کا بخل آڑے آ جاتا ہے، اس کی کنجوسی آڑے آ جاتی ہے، طبیعت کو دشوار گزرتا ہے خرچ کرنا۔ تو وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ انفاق کی دوسری غرض ہے۔ ایک تو اللہ کو راضی کرنا، دوسرا اللہ کو راضی کرنے کی عادت کو پختہ بنانا، انفاقی ذہنیت، خرچ کرنے کی ذہنیت کو پختہ بنانا۔ اس کا بھی اول آخر غرض اللہ ہی کی خوشنودی ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس لیے ذکر کی کہ اللہ کو اپنے بندوں کی فطرت کا پتہ ہے کہ میرے بندوں کی فطرت میں کنجوسی آ جاتی ہے. کہا تم اس نیت سے بھی خرچ کر لو کہ تمہیں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے، اور جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. پہلے نیکی کی عادت نہیں ہوتی تو نیکی مشکل لگتی ہے، لیکن جب بندے کو عادت پڑ جائے نا، مثال کے طور پر اگر ایک باپ کو اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے تو یہ تصور کر لے یار جب میں نے نکاح نہیں کیا تھا تو میرے پاس پیسہ کم تھا، آج اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے بعد میری اولاد ہوئی تو مجھے دولت زیادہ دے دی ہے، تو یقیناً یہ میری اولاد کی وجہ سے مجھے ملی، یہ میرے بیوی بچوں کی وجہ سے ملی تاکہ میں ان پہ خرچ کروں. اب وہ اولاد کو، بیوی بچوں کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے گا، خرچ کرے گا. سمجھائی؟ تو جس کو خرچ کرنے کی عادت نہ ہو وہ شروع میں خرچ کرنے لگے تو اس کو بھاری گزرتا ہے. بالکل اسی طرح جسے نماز پڑھنے کی عادت نہ ہو وہ شروع میں نماز پڑھے تو نماز پڑھنا اسے بھاری لگتا ہے، لیکن جب عادت پڑ جائے نماز نہ صرف ہلکی ہو جاتی ہے بلکہ اب نماز نہ پڑھنا بھاری ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جسے خرچ کرنے کی عادت نہ ہو وہ خرچ کرے تو شروع میں خرچ کرنا بھاری لگتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے اب خرچ نہ کرنا بھاری لگے گا. تو یہ ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. خرچ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہاری خرچ کرنے کی ذہنیت بن جائے، یہ خرچ کرنے کی عادت تمہارے اندر پختہ ہو جائے. تو یہ عادت پختہ کرنا بھی کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس کا بھی اصل جا کے نتیجہ اللہ کو راضی کرنا ہی نکلتا ہے. لیکن چونکہ فطرت انسانی کو سامنے رکھ کے اللہ کلام کرتے ہیں اس لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ الگ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اور تیسری وجہ خرچ کرنے کی اجر فی الدنیا، کہ آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کی نیت آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ اس کا اجر مجھے دنیا میں بھی دے گا، اللہ اس کا اجر مجھے آخرت میں بھی دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ بڑا چڑھا کے واپس کرتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ کہتے ہیں میں بڑا چڑھا کے واپس دیتا ہوں جو مجھے قرضہ دیتا ہے. کون ہے جو مجھے قرضہ دے کے میں اسے بڑا چڑھا کے واپس دوں؟ تو یہ خرچ کرنے کی تیسری وجہ دنیا میں اجر ملے، چوتھی وجہ مجھے آخرت میں بھی اجر ملے. سمجھ آئی؟ حقوق اللہ حقوق العباد ادا ہوں. اب آخری وجہ کیا ہے؟ جس پر خرچ ہو رہا ہے اسے بھی فائدہ پہنچے. یہ آخری وجہ ہے جس کو ہم پہلی وجہ بناتے ہیں. یار میں خرچ کر رہا ہوں انسانیت کا بھلا ہو، اور نہیں بھائی، انسانیت کا بھلا سب سے آخر میں خرچ کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہونا سب سے پہلے ہے، انسانیت کا بھلا سب سے بعد میں ہے، درمیان میں خرچ کرنے والے کا اپنا بھلا ہے. یہ تین سٹیجز اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے اندر کمال درجے کی انفاقی ذہنیت پیدا ہوگی اور بیدار رہے گی کہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے، میں خرچ کر رہا ہوں اس میں میرا بھلا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں اب آخر میں جا کے جس پر خرچ کر رہا ہوں اس کا بھی بھلا ہے. یہ ہے. اور جو سب سے آخر میں ہم اس کو سب سے پہلے لے آتے ہیں، یا میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں فلاں کا فائدہ ہو جائے. نہیں بھائی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. جو تم خرچ کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی کتنی کلیئر آیت ہے. یہ حدیث نہیں ہے کہ بندہ اس چکر میں پڑ جائے، یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے، یہ حدیث کمزور تو نہیں، موضوع تو نہیں ہے. کس درجے کی ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو تمام ایک ہی درجے کی، جس کا انکار کفر ہے. تم جو خرچ کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو. کتنی بڑی بات ہے. یعنی خرچ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ خرچ کرنے والے کو خود ہوتا ہے. جس پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے اسے بعد میں ملتا ہے. وجہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو جس پہ خرچ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے. تو انفاق کی دراصل جمع کرنا ہے، انفاق میں دراصل بقا ہے. حضور گھر تشریف لے جاتے ہیں، ہم عائشہ سے پوچھتے ہیں بکری ذبح کی تھی کہ کیا بچا. اب وہ پوچھا، سوال کیا بکری کے متعلق، کہا سارا خرچ کر دیے صرف اتنا سا حصہ بچ گیا. کہا سارا خرچ ہو گیا، سارا بچ گیا صرف یہ ہے. یعنی عائشہ نے فرمایا سارا دے دیا صرف یہ بچا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دے دیا وہ بچ گیا سوائے اس کے. کیسی انفاقی ذہنیت ہے جو نبی اپنی امتی میں پیدا کر دے. تم نے جو دیا وہ بچ گیا ہے.
سوائے اس کی جو تم نے نہیں دیا، جو دیا وہ بچ گیا۔ تو انفاق میں بقا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم دیتے ہو وہ ختم ہو جائے گا، جو تم نے اللہ کے پاس بھیجا ہے نا خرچ کر کے، اسے بقا ہے۔ تو انفاق میں بقا بھی ہے، انفاق میں ارتقا بھی ہے، یعنی انفاق جب بندہ کرتا ہے اللہ کے پاس وہ جمع ہو جاتا ہے، نہ صرف جمع ہوتا ہے بلکہ انفاق کرنے والے کی مال میں، دولت میں، اولاد میں، ذہانت میں، رزق میں ترقی ہوتی ہے، ارتقا ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ انفاقی ذہنیت جس کے اتنے فوائد ہیں دین کے بھی دنیا کے بھی، ہم میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے ہم میں توکل نہیں۔ یہ جو انفاقی ذہنیت ہے خرچ کرنے کی، یہ توکل سے پیدا ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب سے پیدا ہوگی، اللہ پہ بھروسے سے پیدا ہوگی۔ اللہ کے وعدے پہ جتنا یقین ہوگا انفاق اتنے کھلے ہاتھ سے ہوگا۔ اللہ کے وعدے پہ یقین جتنا کمزور ہوگا انفاق خرچ کرنا بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اسلام میں جو رسوخ ہے، پختگی ہے، وہ نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر منحصر ہے وہ انفاق ہے، خرچ کرنا ہے۔ یہی وجہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کی فرضیت کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت ساتھ چل رہی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے انکار کفر۔ یہ ہے کہ اسلام میں انفاق کی اول و آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں خرچ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ